مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ثنا و پتا پتا دم بدم خدایا تیرا، ثنا و پتا پتا دم بدم خدایا تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، تیرا کھا کر جو تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ بعد حمد و ثنائے خالق کل، بعد نعت و درود فخر رسول، میں کنم شکر این اجل نعم کہ مرا کرد حق ز خیر امم، یعنی از امت حبیب خدا آسیاں را شفیع روز جزا، کرد ناتش خدا بخلق عظیم، گفت بر مؤمنان رعوف الرحیم، یعنی از خدا تحفہ صلاۃ السلام بروے و آل و رساد مدام۔ نہتی واجب الاحترام معزز محتشم حفاظان کرام، علماء کرام، احباب ذی وقار، یہ محفل پاک نبی رحمت شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اصحاب پاک ازواج مطہرات کے متعلق آپ کی شان مدح سرائی کے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی قریب قریب آ جائیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بنے، قریب قریب آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں قریب قریب، تاکہ محفل کا ایک ذوق بنے۔ محفل منعقد اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ قریب قریب بیٹھیں، محفل میں بھی دور بیٹھیں گے تو پھر قریب قریب آئیں۔ جزاک آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کی ذات کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف کے اندر نقل کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا، کیا آپ جانتے ہیں؟ اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ نبی رحمت شفیع محتشم صلی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، ہر جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خوش ہو تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، تو پتہ چلا جہاں جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں حضور کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آنے سے سبھی شمیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب نبی آسمانوں پر ہی رہ گئے، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد مصطفیٰ کو کہ وہ آئیں اور رب الانام کی لاریب کتاب بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، تاکہ پتہ چلے آپ بھی محفل سن ہیں، جا کے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ بے مثل و بے مثال کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے حافظ محمد مصطفیٰ۔ خالق کائنات جل وجدہ الکریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب زیوکار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے کیا کہنے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ معراج شریف کا مہینہ بھی ہے اور معراج شریف قریب ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گمان سے گزرے گزرنے والے، یعنی جس ٹائم نبی کریم علیہ السلام لا مکان سے گزرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو، خرد سے کہہ دو سر جھکا لیں، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کو عقل کے ترازو میں تولنے والے، حضور کی شان کو عقل کے ترازو میں تولنے والے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں لوگو حضور کی شان کے سامنے، حضور کی ذات کے بارے میں اپنے سروں کو جھکا لو، خرد سے کہہ دو سر جھکا لیں، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ اور آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
وہاں تو گما بھی نہیں جا سکتا جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، نہ وہاں جہتیں تھی، نہ وہاں سمتیں تھی، نہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کدھر گئے، کہاں سے گئے۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے کہ خرد سے کہہ دو سر جھکا لیں، گما سے گزرنے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کمال کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ذات، حضور کا مقام، حضور کی شان، حضور کا حسن، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گمان بھی نہیں کہہ سکتا، گمان بھی نہیں سوچ سکتا، ذہن بھی نہیں سوچ سکتا کہ حضور کی ذات کے بارے میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ذات ایسی ہے، فرماتے ہیں حضور کی ذات اس طرح کے پھول ہے، یعنی اکثر اوقات پھول ہوتے ہیں اور پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ شمع ہوتی ہے، شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ کوئی ساتھ کانٹے ہیں، نہ ہی ایسی حضور کی ذات ایسی شمع ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ فرماتے کروں مدح ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو حضور کا گدا ہوں، حضور کا غلام ہوں، میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں، کسی دنیا دار کا نوکر نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ انہی محبت و عقیدتوں میں میں دعوت نعت و تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حافظ محمد خضر کو کہ وہ آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا ہے سردار غدار صحابہ، اور صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، چار چار ان نبی جنتی جنتی، حضرت ابوبکر صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن اور حسین
حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیاً فاقتلہ، من سب نبیاً فاقتلہ۔ آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف پڑھنا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ جنت علی دی میں می علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ جنت علی دی میں بھی علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ جنت علی دی میں بھی علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ کوثر دسا کی مولا علی، میں جے نہ پیساں بیا کون پیسی۔ جنت علی دی میں می علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ جھک کے سلامی مولا کو دے ساں، نعرے علی دے رل کے مرے سو، نعرے علی دے رل کے مرے سو۔ جنت علی دی میں می علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ محشر وچ بھی مولا دی محفل، میں جے نہ کرے ساں بیا کون کرے سی۔ جنت علی دی میں می علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ مولا علی دے ٹکٹاں ونڈیں دن، صدیق اکبر مہرا پلیں دن، صدیق اکبر مہرا پلیں دن،
صدیق اکبر مہرا پلین مہرا لوامن صدیق اولو میں جین لاسا بیا گون لیسی جنت علی دی میں می علی دا میں جین ویسا بیا گون ویسی بسم اللہ پڑھ کے کرنا آغازی پنجاں دی بہراں دی ونڈ سانی آزی پنجاں دی بہراں دی ونڈ سانی آزی چون یاراں دی ونڈ سانی آزی میں نہ کرے زامبیا کون کرے سی جنت علی دی میں می علی دا میں جن ویسا بیا کون ویسی جنت علی دی میں می علی دا اللہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت پڑھ رہے تھے استاد خادم حسین. آپ سے بھی التماس ہے تاکہ محفل میں آئے ہیں تو تاکہ کوئی چیز لے کے بھی تو جائیں نا. محفل میں آئے تو تب اگر کوئی چیز اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ صدق کے دل کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے یعنی جتنی یہ خالی جگہ رب العالمین ثواب اجر کے ساتھ اس کا یہ چیز جتنی بھی خالی جگہ رب تعالیٰ اسے اجر سے بھر دیتا ہے. یعنی صدق کے دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. محبوب کریم نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے خالق کی کائنات اس خلا کو ثواب کے ساتھ بھر دیتا ہے. اور انہوں نے مرکز کے اندر پڑھا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضی ٹکٹ بھی جنت کا اسے دے گے جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہوگی. مولا کائنات جنت کا ٹکٹ بھی اسے دیں گے جس کے دل کے اندر فاروق اعظم کی محبت ہوگی, جس کے سینے کے اندر عثمان غنی کا پیار ہوگا, عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہوگا, جس کے دل کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی, حضور کے صحابہ کی محبت ہوگی, تبھی مولا کائنات اسے جنت کا ٹکٹ دیں گے. ہم سب کو مانتے ہیں, یاد رکھیں, ہم 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں, 5 تن کو بھی مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, حضور کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی کا. ہم اس لیے نعرے لگاتے ہیں تاکہ نہ کوئی تفضیلی رہے نہ کوئی خارجی رہے, کوئی بھی نہ رہے. ہم سب صحابہ کی عزت توقیر احترام اور عزت کرتے ہیں. ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ اور مسلک ہے. اب آپ ذی وقار اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں. حافظ محمد ثاقب کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں, منقبت پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ٹائم بادل برستا ہے بارش برستی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ پہاڑ ہے یہ صحرا ہے, کوئی چیز خشک و تر نہیں دیکھی. لیکن جب بادل برستا ہے بارش برستی ہے خشک و تر ہر چیز کو تر کر دیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور اعلیٰ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ نجدی منافق ہیں واللہ, یہ غلاظت کا پلندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے. اعلیٰ حضرت حج پر جا رہے تھے, راستے کے اندر پاؤں پر کانٹا چبھا, اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل گیا. اعلیٰ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہماری محفل کی زینت بنے تھے پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب. اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے دل کی خوش آمدید, دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. آپ کی نعروں کے درمیان میں دعوت نعت دیتا ہوں حافظ محمد ثاقب رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائے. نعرہ تکبیر, بآواز بلند ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بے بھلے ہوگے. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلے ہوگے جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کے گلے ہوگے. جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کے گلے ہوگے. رشک آیا مقدر کو خود دائے حلیمہ پر. رشک آیا مقدر کو خود دائے حلیمہ پر. آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلے ہوگے. جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کے گلے ہوگے. مہک اٹھے فضا سارے سرکار کے
خوشبو سے مہک اٹھے فضا سارے سرکار کی خوشبو سے یہ ٹھنڈے ہوا جب روزے سے چلے ہوگے جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کے گلے ہوگے مقبول ظہوریں وہ محفل ہے صدا جس میں مقبول ظہوریں وہ محفل ہے صدا جس میں توصیف نبی ہوگے تعریف علی ہوگے توصیف نبی ہوگے تعریف علی ہوگے وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت میں بنے ہوں گے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام یاباب جم جم کر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش نذرانہ پیش کیجئے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمدس فاروق ذل جاہو جلال محمدس عثمان ضیاء شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ خصال محمدس بعد حمد و ثنا صاحب الاولاق صاحب معراج تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برگاہ عالیہ کے اندر انگند اللہ تعداد ادیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ اب تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج میں اور آپ سب حضرات محمد بلال جو کہ سالانہ محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں اس دفعہ تھوڑی سی محفل دیر سے ہو رہی ہے اور قبلہ شاہ جی کی تاریخ نہ ملنے کی وجہ سے وگرنہ یہ پروگرام ربیع الاول میں ہوتا تھا تو اب چونکہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو اس لیے ہم نے اس پروگرام کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے جشن دستار فضیلت اور صحابہ و اہل بیت کانفرنس ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور اس کی انشاءاللہ تعالی دستار بھی ہوگی تو اب تمام آنے والے معزز مہمانوں کو میں اپنی جانب سے محمد بلال کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا تو میری تمام احباب سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ برائے مہربانی آپ آگے تشریف لے آئیں محفل کا ایک ماحول بنے یوں بکھر کر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جو گلدستہ ہوتا ہے وہ سٹیج کمبہ اگر پڑا ہو تو اگر ملا ہوا ہو تو خوبصورت لگتا ہے اگر بکھرا ہوا پڑا ہو تو بڑا جو ہے نا بدصورت لگتا ہے تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ تو ماشاءاللہ میزبان ہیں اور پیچھے جو مہمان آئیں گے وہ کیا کہیں گے برائے
برائے مہربانی اللہ رب العالمین کا آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ شاہ جی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی کھانا کھا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹیج کی زینت بنیں گے۔ تو میں اب انشاءاللہ تعالیٰ بالکل مختصر سے خطاب کے لیے آپ کے جانے پہچانے خطیب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سجاد نقشبندی صاحب آپ سے گزارش کروں گا، لیکن اس سے قبل جو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں نے ایک بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی منقبت پیش کرنی ہے، ایک صحابہ والے بیت کے بارے میں نے ایک جو ہے نا کلام بھی پیش کرنا ہے، تو آپ احباب نے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ اور جتنے بھی علماء حضرات تشریف لا چکے ہیں، اب اگر میں سب کا نام لوں تو وقت کافی بیت جائے گا، تو میں اپنی جانب سے محمد بلال کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہہ دوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو خوشبو بکھیر رہے ہیں، آپ اس کی بھی تھوڑی سی مدد کریں، یہ چکوال سے تشریف لائے ہیں، اپنا کچھ نہ کچھ نذرانہ ان کو بھی پیش کریں، یہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، جہاں پر بھی محفل پاک ہوتی ہے وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور محفل سرکار کی محفل جہاں پر بھی ہو رہی ہو وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، لیکن خوشبو سے اپنی خوشبو سے اور زیادہ معطر کر رہے ہیں، تو اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کی بھی تھوڑی سی مدد کرنی ہے۔ تو اب میں منقبت حضرت امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ہندوستان اور یورپی ممالک سارے آپ کو جانتے ہیں کہ ایک وید شخص تھا جس نے گلی گلی کوچے کوچے نعرہ لگایا اور کفر کو للکارا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہر بندے کی نظر صرف اور صرف تحریک لبیک پر ہے۔ آج جو رات کے وقت 170 ارب کا ٹیکس عوام کے اوپر جڑ دیا گیا، اب ہر بندہ نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے کہ کب تحریک والے کال دیتے ہیں، کب تحریک والے باہر نکلتے ہیں اور اس پیٹرول کے خلاف اور جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے قائد محترم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر 10 روپے بھی پیٹرول بڑھایا تو میں جو ہے کال دوں گا، اور ایسی کال دوں گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ تو منقبت میں پیش کرنے جا رہا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر، حافظ قرآن، حافظ اقبال، حافظ کلام اعلی حضرت امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ نے جو فیض آباد پر دھرنا دیا ہے اس کے یہ منقبت ریلیٹڈ ہے۔ تو اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میں قبرستان میں نہیں بلکہ میدان میں کھڑا ہوں، آپ تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا۔ اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، آپ کی آواز نہیں آئی، اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، مرتے نہیں ہیں عاشق یہ سب کو بتا دیا۔ آقا حضور علیہ السلام کا جو عاشق ہو، جو غلام ہو، وہ مر کر بھی جو قبر میں جاتا ہے تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میں نے منقبت پیش کرنی ہے، بڑے درد کے ساتھ پیش کرنی ہے، لیکن آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی داد لگانی ہے۔ اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، مرتے نہیں ہیں عاشق یہ سب کو بتا دیا۔ جس کو بھلا سکے یہ موت بھی کبھی نہ، جس کو بھلا سکے یہ موت بھی کبھی نہ، عشق نبی کا دل میں دیا وہ جلا دیا۔ اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، تو نے ہے پیرا ختم نبوت پہ یوں دیا، تو نے ہے پیرا ختم نبوت پہ یوں دیا، سب عالم کفار کو تو نے ہلا دیا۔ اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، بھولے گا کیسے منظر وہ فیض آباد کا۔ فیض آباد کا منظر سب کو یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو نون لیگ والوں سے پوچھ لیں، انہیں کم از کم یاد ہوگا کہ بھولے گا کیسے منظر وہ فیض آباد کا، تو نے تو حکمرانوں کو جڑ سے ہلا دیا۔ اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا۔ اگلا شعر بڑا ہی قابل توجہ شعر ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ علماء حضرات نے کیوں نہیں دیا؟ علماء حضرات نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو جس نے منقبت لکھی ہے اس نے کمال کر دیا کہ بس نام کے تھے سنی جو ملا اور پیر، بس نام کے تھے سنی جو ملا اور پیر، پل میں ہی پردہ ان کے چہروں سے
بابا خادم نے اٹھا دیا. بس نام کے تھے جو سنی اور ملا اور پیر، بس پل میں ہی پردہ ان کے چہرے سے اٹھا دیا. اے خادم رضوی تو نے جینا سکھا دیا، لرزہ ہوا تھا تاری ایوان کفر میں. آج بھی اگر پاکستانی میڈیا ہماری خبر نہیں چلاتا تو انڈیا میں خبریں چل رہی ہیں. انڈیا بتا رہا ہے کہ تحریک لبیک والے ہیں جو اتنا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ایٹم بم کی بات کر رہے ہیں. یہی وہ تحریک ہے جو کبھی بھی ہمارے سامنے بیٹھنے والی نہیں ہے. یہ تو IMF کے آگے لمبے پڑ گئے، یہ تو ان کے ہر مطالبات ماننے کے لیے جو تیار ہو گئے، لیکن وہ تحریک لبیک ہے جو میدان عمل میں ہے اور اس کا ایک ہی مشن ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو تخت پر لانا ہے. تو لرزہ ہوا تھا تاری ایوان کفر میں، لبیک والوں نے جب میدان سجا دیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کہیں چنے شیر تے بلے نو اسا نا سرکار دا چنے ہے، کہیں چنے شیر تے بلے نو اسا نا سرکار دا چنے ہے، کہیں چنے غرض تے لالچ نو اسا فقط معیار نو چنے ہے. اسا چنے عاشق آقا دا اودے خدمت گار نو چنے ہے اور سارو فخر دے نال بلند راسی اسا رضوی یار نو چنے ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. شور ایسا دیوان میں ہے کہ غیرت ان کے ایمان میں ہے. شور ایسا دیوان میں ہے کہ غیرت ان کے ایمان میں ہے. ذلیل ہو رہے ہیں کالا دم کہنے والے، لبیک تو آج بھی میدان میں ہے. ذلیل ہو رہے ہیں کالا دم کہنے والے جنہوں نے کالا دم تحریک لبیک کیا تھا. میں نے کہا پتر جی کالا دم تو بابا جی نے آپ کو کر دیا ہے. بابا جی نے کہا یار رب کائنات، جن جن لوگوں نے آقا حضور علیہ السلام کے دین کا راستہ روکا ہے ان کو گن بھی لے اور چن بھی لے، ان کو گن بھی لے اور چن بھی لے، لیکن ان کو ذلیل ایک ایک کر کے کرنا ہے. ان کو ذلیل ایک ایک کر کے کرنا ہے. آج دیکھیں ہر بندہ جب جیل میں جاتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے. جو بھی 2-3 دن رہے نا جیل میں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ہم قربان نہ جائیں اس قائد ملت اسلامیہ پر جو 7 ماہ اور 22 دن ٹھنڈی راتیں، جنوری والی راتیں جیل میں گزار کر آیا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ تعالی ہم سب حضرات نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہے. یہ سامنے آپ کو نشان نظر آ رہا ہے کرین والا. ہم سب حضرات نے آقا حضور علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو تخت پر لانے کے لیے اس کرین کو پر نشان لگانا ہے. انشاءاللہ لگائیں گے نا، کیونکہ ہم آقا حضور علیہ السلام کی جو ہے سنت مبارک رکھی ہوئی ہے اور پگڑی رکھی ہے سنت سمجھ کر. جتنے آقا حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں بتائی ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن جب انگوٹھا لگانے کی باری آتی ہے تو ہم جو آقا حضور علیہ السلام کی جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو انگوٹھا جو ہے دے دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے قبر و حشر کی طرف دیکھیں، جو بھی آیا اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. عوام کے بارے کسی نے بھی نہیں سوچنا، عوام کے بارے سوچنا ہے تو فقط تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے سوچنا ہے. تو اب انہی محبتوں انہی عقیدتوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. آپ کی جانی پہچانی شخصیت استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد سجاد نقشبندی صاحب آپ کے نعروں کے گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
شرور أنفسنا الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اچا شان اصحاب محمد دا عودی زلف اسیر بنائے ہیں مسلمان میرے آقا کریم کے غلام توجہ کر میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری صحابی تک ہر صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں توجہ کر اچا شان اصحاب محمد دا عودی زلف اسیر بنائے ہیں ایک تسبیح دے وچ بند کیتے اوہ شکر تے شیر بنائے ہیں کوئی کوہڑا نہیں اتے تھک سکدا کوئی بھنگی نہیں اتے تھک سکدا انج بدر منیر بنائے ہیں لکھ بھاگ تو فیل انہ امتیاں دے اوے جنہ چون چون پیر بنائے ہیں گل علی دی کر دیاں سہمان دا سامان ختم ہو جاندے قصہ علی دا سنیو نہیں مکدا انسان ختم ہو جاندے ہے درد تے ہر دل دا ارمان ختم ہو جاندے دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہو جاندے میرے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہمارے اس علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے عزیز محمد بلال اپنی برادری کے ساتھ مل کر رشتہ داروں کو پیغام دیا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور غلامی کا حق ادا اس وقت ہوگا کہ جب ہم سرکار کے گیت گائیں گے حضور کے در والوں اور گھر والوں سے محبت اور پیار کریں گے تو انہوں نے اس محبت میں آ کے یہ پیاری محفل سجائی ہے خالق کائنات سونا اللہ جتنے میرے بھائیوں نے بزرگوں نے عزیز بچوں نے ماؤں بہنوں نے اس محفل پاک میں جانی مالی حصہ لیا خالق کائنات سونا اللہ سارے حضرات کے گھر مال جان کاروبار عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات
سٹیج پر تشریف فرما ہیں پیر طریقت حضرت پیر سید مولانا شاہد شاہ صاحب، حضرت علامہ قاری عابد صاحب، مولانا ثاقب رحمان صاحب، مولانا نواز چشتی صاحب، مولانا نعیم صاحب اور قاضی احمد حسن صاحب، مولانا عابد حسین صاحب، جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا یا نام سے واقف نہیں، میں اگر واقف نہیں، جس پیارے کی محفل میں آئے ہو نا، وہ صرف ہمارا نام نہیں جانتے بلکہ ہمارے باپ دادے کا نام بھی جانتے ہیں۔ آپ کا آنا رب کی بارگاہ میں اللہ تعالی سونا قبول فرمائے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ علماء کے جھرمٹ میں جناب والا خطبے میں تلاوت کی ہے۔ میں انشاءاللہ پیر صاحب ابھی تشریف لانے والے ہیں، میں ان کے انتظار میں ہوں، جب وہ آئیں گے تو میں سٹیج چھوڑ دوں گا۔ حضرات، آج کوئی علی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی صدیق کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی عمر کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی عثمان کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن سنی تو اپنے مقدروں پہ ناز کیا کر کہ سنی علی کا بھی احترام کرتا ہے، صدیق کو بھی جھک جھک کر سلام کرتا ہے، اور کرے بھی کیوں نہ۔ رب کے قرآن نے جو فرمایا ہے کہ ان کو جھک کر سلام کرنا ہے۔ حضرات، اگر کوئی بندہ بات کرے تو آگے سے جواب پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی فلاں تاریخ میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ تاریخ میں۔ یاد رکھنا، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ تاریخ ایک بندے کا کلام ہے، بندے کی بات ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان علماء کرام کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ میں سے کسی بندے کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، پر اللہ کا قرآن نہیں غلط ہو سکتا۔ مسلمانوں، میری آقا کریم کے غلاموں، خالق کائنات، سنیں اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ ماشاءاللہ، ہمارے سٹیج کی زینت بن چکے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب۔ میں انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ پیر صاحب کی زیارت بھی کریں اور خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ میں بس جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی مختصر کرتا ہوں اور پیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا خطاب تو آپ اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ، وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں، بے ایمانوں، منافقوں پر بڑے سخت ہیں۔ کن پر سخت ہیں؟ کافروں پر، بے ایمانوں پر، منافقوں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے سنی اللہ کا قرآن پڑھ کے علی کو بھی سلام کرتا ہے، صدیق کا بھی احترام کرتا ہے، کیونکہ علی وہ ہے جس کو معراج والی، ہجرت والی رات
حضور نے اپنا بستر عطا فرمایا، پر یاد رکھنا صدیق وہ ہے جس کو حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنا مصلی امامت عطا فرمایا ہے۔ سنی اس بستر شریف کا بھی سلام کرتا ہے، اور سنی اس جناب والا مصلی کا بھی احترام کرتا ہے۔ یاد رکھنا علی وہ ہے جو دولہا بن کر نبیوں کے امام کے دروازے پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہی؟ آج کسی ملک یا چودھری کے گھر کوئی دولہا بن کے آ جائے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میں علی تیری شان کیسے بیان کروں، تو نبیوں کے امام کے دروازے پہ دولہا بن کے آ رہا ہے۔ علی وہ ہے جو دولہا بن کے نبیوں کے امام کے دروازے پہ آتا ہے۔ پر سنیو یاد رکھنا صدیق وہ ہے جس کے دروازے پہ نبیوں کا امام دولہا بن کے آتا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ عمر اور عثمان وہ ہیں، عثمان اور علی وہ ہیں جو دونوں دولہا بن کر نبیوں کے امام کے دروازے پہ آتے ہیں۔ صدیق اور عمر وہ ہیں جن کے دروازے پہ نبیوں کا امام دولہا بن کے آتا ہے۔ اس لیے سنی کہتا ہے کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، اور جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بندہ حج دین تے نہیں آیا۔ جے سچ صدیق دا مشکوکے تب تو سچ زمین تے نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام، پڑھیے الصلاۃ والسلام
ایو اشتہار جو ہے ان کو دکھاؤ. ماشاءاللہ محفل پاک دستار فضیلت و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ڈھوک کالیاں ضلع تلگنگ. تلاوت حافظ محمد خضر صاحب، حافظ محمد عمر صاحب، مولانا خادم حسین صاحب، حافظ ثاقب صاحب. زیر صدارت حافظ مولانا محمد سجاد رضوی صاحب اور بانی محفل حافظ مولانا محمد احمد حسن صاحب، بانی محفل محمد بلال چشتی رضوی صاحب. فیضان اعلیٰ حضرت TLP ڈھوکالیاں ضلع تلگنگ. فوجی صاحب ہے ہی جی. فوجی صاحب بہت اچھے میزبان نے اور ساڑی بڑی آؤ بھگت کیتی نے، بڑی محبت کیتی نے. انہاں کول آ کے جڑا اسی 2.5-3 گھنٹے دا سفر کیتا ہے او دی تھکاوٹ لے گئی. انسان نو جڑے چیزاں خوش کر دیاں نے انہاں وچ ایک محبت بھی ہوندی ہے. میں آپ سب احباب جڑے علماء میرے تو پہلے حضرت بیان فرما رہے سن یا آپ سب بیٹھے ہو، میں آپ سب احباب نو نظریہ اہل سنت موجودہ حالات وچ کس طرح اپنایا جا سکتا ہے وہ دے اتے چند گزارشات پیش کرا. کسے نو گال نہیں کڈاں گے، کسے فرقے تے کوئی ہوٹنگ نہیں کران گے، ساڈا یہ طریقہ نہیں، ٹھیک ہے. اور نہ ہی چاہیے کسے اور نو برا آکھنا. اپنے نو چنگئی ہے نہ آکھو کھامے برا آکھن دی دوجیاں نو ہوش ہی نہ رہے. دیکھو نا کچھ چیزاں معاشرے تو سیکھنیاں چاہی دیں. تسی بازار جاؤ گے نا تے ان پڑھ ریڑی والے ایک دوجے دے نال کھلوتے ہوندے نے. وہ ان پڑھ ہوندے نے، زیادہ پڑھے نہیں ہوندے. وہ یہ تے آندے نے بھئی جیڑا فروٹ ساڈی ریڑی تے چنگا ہے، انہیں یہ کدی نہیں آکھیا کہ اوندا نہیں چنگا. بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انہیں کدی یہ بولی نہیں ماری کہ او دے کھٹے جے تے میرے کنوں مٹھے جے. انج نہیں آندے. اے آکھ سکدے نے کہ میرے مٹھے جے. تو اپنے سودے دا اپنے مال دا اعلان کیتا جا سکتا ہے، او دی اجازت ہونی چاہیے. یہ آکھن دی ضرورت نہیں کہ او دا بیڑا ہے جدوں کسے نظر آلے ویکھیا تو انہوں آپے پتہ لگ جائے گا مال کی دا اچھا ہے. لہٰذا میری یہ عادت نہیں، اسی درویش فقیر لوگ ہاں، کسی نے برا نہیں آکھ دے، لیکن اپنا جو کچھ سودا ہے وہ ضرور دسنے اب ساڑھے کوڑا آ جائے. سمجھ آ گئی؟ عزیزوں اور ساتھیوں، جی میں اسی یہ کہنے ہاں کہ اسی کسے نو برا نہیں آندے، ایویں دوجیاں بھی چاہیے وہ ساڑھے جذبات دا احترام کرنا. اسی جو دوجیاں دے گھوڑے نے کدی نہیں کچھ آکھیا کہ انہاں دا ہے سانوں کی لگے، یہ انہاں دا ہے نا، انہاں پسند تے
ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ ਲਕੁਮ ਦੀਨੁਕੁਮ ਵਲੀ ਦੀਨ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੋੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਆਂਜਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਯਾਰ। اللہ قرآن فرماندے کہ جیڑی حق بات ہوئے وہ دی شہادت نو چھپاؤ نا. انہیں تے حق گل پیا کرنا نا. کتنی ہی چیزاں نے جڑیاں انہاں دیاں سان نہیں پسند، ساڑیاں انہاں نہیں پسند، لیکن اسی انہاں نے برا نہیں آندے، وہ سان نہ آکھن، جدو آکھن گے پھر پرابلم ہوئے گی. آپ نو سمجھ آئی بھائی صاحب کے نام؟ سنو اور یاد فرما لو، انہیں بندے نو نرم نہیں ہونا چاہیے. مرد گھر بیٹھا ہوئے تو دی بیوی کو برا آکھے تو وہ آکھے گا میں جی کوئی نہیں بولنا جی میں دل سو لگا رہے، آکھے گا بولے نہ ہو انجی چاکھو با نہیں جی اس جڑی دوڑے ذہنے چاہوں ہے میں نوہی داد چھڑو میں وہ دے مطابق ہی گل کرنی ہے. مرد ہے وہ دی بیوی وہ دے نکاح چھے، وہ بیوی وہ دے گھر وچے باہر گلی چھے بندہ کھلو کے وہ دی بیوی نہ دے تو آج دی فلانی ہے فلانی ہے. مرد جے کوئی غیرت ہے وہ سو نہ کھڑا ہے کہ کوئی نہ بھائیا جی میں دی بھی یہ میرے نکاح چھے کچھ نہ آکھ جی آکھے گا نا بھائی جی جیڑی توڑی بیوی ہوئے میری بیوی ہوئے ان دے خلاف اسی کسی نے گال نہیں کرن دیں دے. جیڑی رسول اللہ دی بیوی ہوئے جیدہ نکاح محمد عربی نال ہوئے جدوں کوئی انہاں برا آکھ سی تو کم از کم اسی انہاں تے آکھنا ساڑا بندہ ہے بس ساڑا دل نہ دکھا. جی بھائی صاحب ایسا ہے کہ اسے وچ کوئی تخریب کاری جتھے غلطی ہوئے میں نے دسیا ہے بھائی تھوڑی تھوڑا جا لین تو لاندے پہ ہو میں مڑتے ہو جا ساندہ میری کھیڑا رہی ہے توڑے نال میں اسی کو تقریر توڑے ہوتے سٹھنی ہے پیار نال گل پہ کرنے پائی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کہندہ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے تو جیڑا تیری والدہ نو برا آکھے ہو تی نہیں پسند جیڑا تیری بیوی نہ چنگا سمجھے ان تو نہیں چنگا سمجھ دا تو جیڑا کائنات دے سردار محمد عربی دی بیوی دے بارے غلط لفظ بولے یا رسول اللہ سرکار دی بیوی امت دی ماں ہے تو اڈی ماں دے بارے غلط لفظ بولے تو اسی دی اجازت کی میں دیا. تو اس چیز نو سمجھو توڑا دین جیڑا تسی کلمہ پڑھ دیو نا لا الہ الا توڑا دین یہ آندہ ہے کہ اگر توڑے گلی وچ کوئی عیسائی یا سکھ رندہ ہوئے وہ دی ماں کافرہ بھی ہوئے تو دے سامنے وہ دی ماں برا نہ آکھو حالانکہ وہ سکھ نے کافر نے پکے جانوی نے لیکن انہوں دی سامنے انہوں دی ماں برا نہ آکھو فساد ہوئے گا. اسی انہوں نے صحیح سمجھ دیتے کوئی نہیں نہ سکھانو ہندو عیسائی ساڑھے مولے کے جنان دے نا سی انہوں نے تیری نہیں آندے وہ بڑے چنگے لوگ نے سیدھا جنت جانا ہے اینجی تو نہیں آندے لیکن پھر بھی انہوں نے اسی مقدسات دا احترام کرنے ہیں تو انہوں نے برا نہیں آندے سمجھ دے آیا برا آندے نہیں کہ یہ ساڑھے کول رہے نہ دا دل نہ ٹوٹے وہ تسی اتنا خیال کیوں نہیں رکھ دے بات سنی نے تے حضور دے صحابان منن آڑے سنی نے تے مولا علی دے نوکر نے اسی انہوں نے کچھ نہ آکھی
لڑتے نہیں مجھے آدھے غیرت مند سنی ہونا چاہیے ساڈے جٹ آدھے ہوندے نے جٹ آ جڑے پینڈو جٹ ہوندے نے اور جڑے شریک نہ لڑائی نہ ہوندی ہوئے وہ حکے تے بھی نہیں بانا چاہیے کم از کم اتنا کو تے غیرت ہونی چاہیے وہ بندہ تھوڑا جہا دور تے رہے جی انی کو غیرت تے تسی اپنے مسئلے تے بھی کر لیندے ہو تو جتھے گل رسول اللہ دی آ جائے حضور دے دین دی آ جائے حضور دے صحابہ دی آ جائے بندہ فقیر سمجھدا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین جڑا بندہ رسول اللہ سرکار دے صحابہ اہل بیت دا بے ادب ہو جائے کم از کم دے نہ لڑنے دی لوڑ کوئی نہیں پروں دے تو دور ضرور ہونا چاہیے فقیر عقیدہ رکھ لے تو ساڑھے بندے بادشاہ نے اب میں بڑا ہے کسی حیران ہونے ہاں گلاں سننے تو پھر اسی ہر بندہ اپنے اینگل نال ویندا ہے یعنی ہر بندے دے ویکھن دا نظریہ ہو عمران خان دی بیوی ان کسے چاہوں دا نا صرف ڈنگا لیا ہے پنکی سدیا اچھا کسے پنکی پیرنی عمران خان پارلیمنٹ کھڑا ہو گیا اسے کہا بھی خبردار ہو میری بیوی تہاڈی لڑائی میرے نال میرے تے ایران دیو میری بیوی ہل نہ جاوے میں کہ عمران دی بیوی ہے پاویں جویں دی بھی پارلیمنٹ اجازت نہیں کہ عمران دی بیوی دے خلاف کوئی بولے بھائی صاحب کوئی سوچتے صحیح یہ ملک حضور دے دین دے نام تے بنیا یہ دے رسول اللہ دی بیوی دے بارے غلط بولن دی اجازت کیویں ہو سکتی کتھے عمران دی بیوی جیسیاں لکھاں عورتاں ہون ساڑیاں ماواں بہناں ساریاں دی عزت ایک پاسے تے رسول اللہ دی زوجہ محترمہ دی عزت ایک پاسے آپ نو سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ آئی بھائی صاحب ہر بندہ اپنی عزت دے بارے غیرت مند ہے مسلمانہ میں یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہوندی پئی کہ تسی یہ گوارا کیویں کر دیو کہ جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دیو سنی تے انہاں دے قدماں چاہوں ناڑی جتی دا بھی احترام کردا ہے اور نالین شریف سدا ہے سدے ہو یا نہیں سدے حضور کدو کھا لین تے سی کدو شریف آنے حضور شہر چاہ جان تے سی مدینہ شریف آنے بھائی صاحب جس مائی نال حضور دا نکاح ہویا ہے وہ عورت کتنی شریف ہے تیری غیرت کیوں نہیں جاگ دی اس مسئلے تے اتنے تسی مولویاں تو پوچھن لگ پوندے ہو مولوی جی آ جنازہ پڑھا یا نہ پڑھا مولوی جی آ بندے نال اسی برتن برتا کریے یا نہ کریے میں ایک ہے جی دے نال مرضی کر لا لیکن جڑا بندہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ دے بارے غلط لفظ بولدا ہوئے فقیر دے عقیدے جو دے نال سلام لینا بھی جائز نہیں وہ پاویں ساڈا ابا ہی کیوں نہ ہوئے وہ ساڈا برائی کیوں نہ ہوئے اللہ قرآن وچ فرما دے کل محبوب نن فرما دیو ان کان آباؤکم و ابناؤکم کہ اگر تواڈے باپ ماں باپ اور تواڈے دھیاں پتر و اخوانکم اور تواڈے بھرا و ازواجکم تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تے تواڈے رشتہ دار و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها تواڈا او مال جڑا تسی محنت نال کمایا ہے تے تواڈی تجارت جی دے گھاٹے دا تواں خوف رہندا ہے و مساکن تردونها اور تواڈا سونے گھر احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اگر اے سارے رشتے تے مال توہن اللہ تے دے رسول نالوں پیارے ہوئے تے اللہ تے دے رسول دے نام تے لڑن نالوں پیارے ہوئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اے لوگو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر تواڈا ایمان نال تعلق مضبوط نہیں ایمان اس دا مضبوط ہے جنہوں اپنے ہر رشتے تو زیادہ رسول اللہ نال پیار ہو یا رسول اللہ
میری تقریر کے دوران کوئی نعرے کی ضرورت نہیں بیٹا. اللہ تو خوش رکھے جس لیے میں کر رہی موڑ ایک باری کیا لے بھائی صاحب فقیرو درویشو میں چونکہ تواڈے اندر گل بٹھانا چاہنا جیڑے تسی بیٹھے ہو تواڈے تے میرے سمیت ساڈے گھراں وچ جڑیاں بیویاں نے وہ اللہ دیاں ولیاں نے وہ رابعہ بصریہ نے عام عورتاں نے انہاں وچ عیب بھی نے تے خوبیاں بھی نے جڑے اسی بیٹھے ہیں ساڈے وچ عیب بھی نے تے خوبیاں بھی نے تو کیا کسی نے اجازت ہے کہ وہ ساڈیاں بیویاں دے بارے غلط گل کرے تو اسی کسی نے ایک ہی میں اجازت دے سکنے ہیں کہ وہ ساڈے نبی دی بیوی دے بارے غلط گل کرے کچھ غیرت بھی تے بندے چونی چاہیے جڑا تواڈی بیوی نگاہ کڈے تسی او دے نال حکا نہ بڑکاؤ او دے تسی ورتنے چھڈ دیو او دے نال تسی اٹھن بان چھڈ دیو جڑا دیں راتی رسول اللہ دی ازواج مطہرات تے تبرہ کردا ہوئے میں اس بندے نال سلام بھی لینا گوارا کیویں کر لینا میرا ایمان کتھے ٹر گیا ہے لڑو مت لڑنے دی لوڑ نہیں چپ تے کر جاؤ جفیاں پاؤ گے تے پھر حضور نو کی جواب دیو گے کہ سونیا اسی ابو جال نال بھی ہیں تے ابو بکر نال بھی ہیں اینج نہ کرو کچھ بندیاں دا دل کرتا ہے ہر شے رہ روے ہر شے نہیں راندی بھائی صاحب سید وارث شاہ فرماندے ہیں ہیرے پاسا اکو چنگا یا کھیڑے یا رانچا سارے ہاں اگر وہ نسان رکھنا ہے تو جنہ نسی مننے انہوں دا احترام کرنا نہیں مننا تے نہ مننا نہیں مندے صحابہ تے بالکل نہ مننا حضور دی ازواج نو نہیں مندے تے نہ مننا پر انہوں دا احترام کرنا انہوں دا ادب اور احترام اپنے دل وچ رکھن نہ رکھنا منہ وچوں نہ بولن تاکہ ملک وچ امن برقرار رہے اور فساد نہ پیدا ہوئے اور میں اس بندے نے غیرت مند نہیں مندا جس بندے وچ اے صفت نہ ہوئے کہ نبی پاک سرکار دی آل دا کوئی گستاخ ہوئے حضور دی ازواج یا اصحاب دا کوئی گستاخ ہوئے تو انہاں دے لنگر کھائے انہاں نال مخلوط ہوئے اختلاط کرے ایسا میں نہیں مندا بندے آندے نے ہوئے مولوی ہو بندے آن لڑاؤ میں دا جواب دے رہے آج تک کسی مولوی نے آکھیا ہوئے پاکستان ہے جڑے سکھ راندے نے نہ لڑنا چاہیے پاکستان عیسائی راندے نہیں کوئی نہ ہندو راندے نہیں کوئی نہ کدی کسی مولوی انہوں نے خلاف تقریر کی تھی یہ مطلب ہے کمڑے تے نہیں پتہ بھی انہیں کافر نے تقریر انہوں نے خلاف نہیں کر دے کیونکہ وہ سانہ لیندے نہیں وہ بے ادبی کر دے نہیں وہ گستاخی کر دے نہیں تیسے بھی آنے موجان لو پامیں کافر ہو موجان لو لیکن اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے برے لفظ بولے گا حضرت اما عائشہ دے بارے برے لفظ بولے گا مولا علی اما زہرا پاک دے بارے غلط لفظ بولے گا تو پھر سنیاں جواب تے دیاں گے تے اور کچھ نہیں کر سکتے تے یہ تے کر سکنے نا لکھم دینکم ولی دین پائیا آ لینی ہے دے دورا نہ آمی اسی پرا نہیں آؤں دے تے دورا نہ آمی تو اپنے گھر تے اسی اپنے گھر تو انتے ایڈے مسئلے ہی کوئی نہیں حسن دے تو انوی تھوڑے بڑے بڑے سی جڑے سید جے نا ساڑھے تو پھاٹک لتھے پہن سارے سید ٹر گئے ساڑھے رشتہ دار بڑے بڑے سنگتاں آلے اگاں سالار بنے شیعہ دے سالار نے تو اساں انہاں نال کدی بھی نہیں لڑے بالکل آج تک گال نہیں کڈی کدی نہ انہاں سن کدی کڈی وہ دی وجہ ہے نہ وہ کدی ساڈے والا نہ اساں کدی